کہیں کالی گھٹائیں، کہیں بارش تو کہیں ٹھنڈی ہوائیں۔ لاہور کا موسم اچانک خوشگوار ہونے پر شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ فروخ آباد، گلشن راوی اور ملحقہ علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے ساتھ چلنے والی ہواؤں سے حبس کی شدت میں واضح کمی آ گئی۔ موسم کی تبدیلی سے شہریوں کو گرمی اور حبس سے ریلیف مل گیا۔ گرمی سے پریشان شہریوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر اور اپنی زمین اپنا گھر منصوبوں پر اجلاس۔ کہنا جیسے سانحات کی روک تھام کے لیے اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا حتمی فیصلہ۔ خستہ حال اور مخدوش گھروں کی مرمت و بحالی کے لیے 5 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ نئی بلڈنگ یا اضافی فلور کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرض سال اقساط پر دیا جائے گا۔ اجلاس میں باکو میں پنجاب پاکستان پویلین کی کامیاب شرکت پر خصوصی دستاویزی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنی چھت اپنا گھر کو حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بحران کے وقت بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات ہی اچھی طرز حکمرانی کی علامت ہوتے ہیں۔ غریب عوام پر کسی قسم کا اضافی بوجھ ڈالنے یا قرض کے حصول کے ضوابط میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جن شہریوں کے گھر مخدوش ہیں یا جن کی چھتیں کمزور ہو چکی ہیں، پنجاب حکومت ایسے گھروں کو محفوظ اور بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات۔ عالمی صورتحال کے تناظر میں ملکی حالات پر تبادلہ خیال۔ صوبائی اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر اتفاق۔ مریم نواز کی بطور اسپیکر حکومتی اور اپوزیشن اراکین کو قانون سازی میں شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز بولی، پنجاب میں عوام کے لیے ہر روز نت نئے پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ پسماندہ علاقوں میں اب الیکٹرک بسیں چلیں گی، زراعت میں جدید مشینری لا رہے ہیں۔ چیئرپرسن چودھری افتخار حسین کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس۔ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور واسا سمیت دیگر محکموں آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں غیر معیاری میٹیریل کے مہنگے داموں، خریداری کا انکشاف، محکمہ واسا کے مین ہولز کی زائد پیمائش کے باعث اضافی ادائیگیوں پر ڈی جی واسا کی سرزنش۔ کمیٹی نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو متعلقہ بے ضابطگیوں پر 2 روز میں انکوائری کے بعد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس۔ گروپ انشورنس پالیسی سے متعلق سفارشات پر مبنی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ گروپ انشورنس پالیسی میں طویل تاخیر پر کمیٹی نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی کے مطابق معاملہ 2015 سے زیر التوا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی رخصت کی نقد ادائیگی اور پینشنی مراحل سے متعلق رپورٹ بھی زیر غور آئی۔ چیئرمین کمیٹی نے زیر التوا معاملات میں تاخیر پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ گروپ انشورنس پالیسی پر جامع پیش رفت رپورٹ 25 جولائی تک جمع کرانے کی ہدایت۔ کمیٹی نے آرکائیوز اینڈ لائبریریز ڈپارٹمنٹ کی ڈیجیٹائزیشن کاوشوں کو سراہا۔ پنجاب حکومت نے نئے مالی سال کی پہلی سہ ماہی کا بجٹ جاری کر دیا۔ ترقیاتی بجٹ کی مد میں 100 ارب روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق پہلے مرحلے میں صرف جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کیے گئے۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے بجائے زیر تکمیل منصوبوں کو ترجیح دی گئی۔ دستیاب مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی فنڈز کا اجرا کیا گیا۔ نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجرا سے متعلق فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم کی پالیسی میں 16 سال بعد اہم تبدیلی کی تیاری۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جنرل پاور آف اٹارنی قبول کرنے کی تجویز تیار۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مختار خاص کو مخصوص شرائط کے تحت قبول کرنے کی تجویز۔ صرف اوورسیز پاکستانی کارڈ ہولڈرز کو مجوزہ سہولت دینے کی سفارش۔ پاکستانی شہریوں کے لیے جنرل پاور آف اٹارنی کی پابندی برقرار رکھنے کی تجویز۔
LDA کا مالی سال 2026 اور 27 میں ایک اور اہم منصوبہ بند، فیروزپور روڈ تا موٹر وے M2 سگنل فری کوریڈور منصوبہ کاغذوں تک محدود رہ گیا۔ 9 ارب روپے لاگت کا سگنل فری کوریڈور منصوبہ LDA کے بجٹ سے نکال دیا گیا۔ منصوبے کے تحت کریم بلاک اور کھاڑک نالہ سگنلز ختم کرنے کا پلان تیار کیا گیا تھا۔ کھاڑک نالہ روڈ کو موٹر وے M2 تک توسیع دینے کی تجویز بھی شامل تھی۔ کروڑوں لاہوریے دودھ کے نام پر زہر پینے پر مجبور، فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کے باوجود شہر میں ملاوٹی دودھ کی سپلائی مکمل طور پر نہ رک سکی۔ دودھ کی دکانوں میں صفائی کی بھی غیر تسلی بخش صورتحال، ورکرز کے ہیلتھ کارڈ بھی نہ ہونے کا انکشاف۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق مکمل طور پر ملاوٹ سے پاک شہر کا دعویٰ ممکن نہیں، تاہم نگرانی کا عمل جاری ہے۔ شہری دودھ کے معاملے میں اتھارٹی پر بھروسہ رکھیں۔ CCPO بلال صدیق کیمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ۔ CCPO کی چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت، بولے ویزا کی مدت ختم ہونے والے افغان باشندوں کی واپسی کا عمل مزید تیز کیا جائے۔ اشتہاریوں کی گرفتاری پر 0 ٹالرنس، 100% اہداف حاصل کیے جائیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔